كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون البراء العنت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بری عادتوں سے منع فرمایا ہے اور جن کا تعلق زبان سے ہے، جن کو عظیم گناہ قرار دیا ہے، جن سے بچنے کی اور پرہیز کرنے کی تاکید کی ہے، ان میں سے ایک ہے چغل خوری۔ چغل خوری کا مطلب ہے کسی ایک شخص کی بات کو دوسرے شخص کے پاس اس طریقے سے لے جانا کہ اس دوسرے شخص کو پہلے والے شخص سے بدگمان کرے، ان دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرے، آپس کے تعلقات کی درستگی، خوشگواری، حسن معاشرت، میل محبت، یہ تعلیمات نبوی میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ تو جو چیز اس کو خراب کرنے والی ہے، جس سے ان تعلقات میں درار پڑنے کا اندیشہ ہے، جس سے یہ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، تو ان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بدترین گناہوں میں شمار کیا ہے، اور ان میں سے ایک چغل خوری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يدخل الجنت قتات، چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی یہ اتنی بری اور سنگین گناہوں میں سے ہے چغل خوری کہ آدمی کو جنت میں داخلے سے منع کر دیتا ہے۔ یہ ایسی شیطانی عادت ہے جس کی وجہ سے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے بہترین بندے وہ ہے جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، وشرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ، اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھانے والے ہیں، المفرقون بین الاحبہ، جو دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے ہیں، الباغون البراء العنت، جو اس کے طلب میں رہتے ہیں، جو اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ پاک دامن لوگوں کو، پاک دامن بندوں کو کسی گناہ میں ملوث دیکھے یا کسی پریشانی میں مبتلا دیکھے، ان کو گناہ میں ڈالے یا کسی کو پریشانی میں مبتلا دیکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بدترین لوگ ہیں، اللہ کی بندوں میں سب سے بدترین یہی ہیں۔ یعنی اچھے لوگ، اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کو دیکھنے سے بندے کو اللہ کی یاد آئے، اور بدترین لوگ وہ ہیں جو چغلیاں کھاتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان دشمنیاں پیدا کرتے ہیں، پھوٹ ڈلوانا جن کی عادت ہو، جن کا دلچسپ مشغلہ ہو، اور جو بندگان خدا کو بدنام کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھے،
تو ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین بندوں میں شمار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا لا يبلغني احد من اصحابي من احد شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سلیم الصدر۔ میرے ساتھیوں میں سے کوئی کسی دوسری کی بات مجھے نہ پہنچایا کرے، تم میں سے ایک شخص بھی کسی دوسرے کے بارے میں مجھے کوئی بات نہ پہنچائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان میں آؤں تو میرا دل سب کی طرف سے صاف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو اعلیٰ اخلاق والے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ مجھے آپ میں سے ایک بندہ کسی دوسرے بندے کے بارے میں کچھ نہ بتائے، تاکہ میرے دل میں اس کے خلاف کوئی کدورت پیدا نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان میں ایسی حالت میں آؤں کہ میرا دل سب سے صاف ہو۔ اسی طرح بری عادتوں میں سے اور برے اخلاق میں سے کذب و خیانت ہے، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، اور اچھے اخلاق میں سے، اچھے اعمال میں سے سچائی اور امانت داری ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم پکڑو، سچائی اختیار کرو۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچائی، سچ بولنا لوگوں کو نیکی کے راستے پہ ڈالتا ہے۔ جو بندہ سچ بولتا ہے وہ نیکی کے راستے پہ چلتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکیاں بندے کو جنت کے راستے پہ ڈالتی ہیں۔ یعنی جو شخص سچ بولتا ہے اسی سچ کی وجہ سے، سچ بولنا بذات خود ایک نیکی ہے، اسی کی وجہ سے دوسری نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، اور پھر اس نیکیوں کی بدولت بندہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور ایک آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہر معاملے میں وہ سچ بھی بولتا ہے، سوچتا ہے تو سچ کے بارے میں، یہاں تک کہ وہ مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدیقین میں لکھا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچو، کیونکہ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ بندے کو برائی کے راستے پہ ڈالتی ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ برائیاں یہ بندے کو جہنم میں لے جاتی ہیں۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، بندہ ہمیشہ ہر معاملے میں جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، جھوٹ بھی بولتا ہے، جھوٹ کی عادت اختیار کر لیتا ہے۔ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے، کذاب لکھا جاتا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے کہ بہت ساری برائیاں ہیں مجھ میں، بہت ساری گناہوں میں ملوث ہوں، کوئی ایک گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، تو بتائیے میں کون سی گناہ چھوڑوں؟ فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ بولنا۔ وہ شخص جاتا ہے، کچھ دنوں بعد جب آتا ہے تو تمام گناہوں کو چھوڑ دیا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ جاتا ہے چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے، تو یہ سوچتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں نے تو ان سے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اگر جھوٹ بولتا ہوں
تو وعدہ خلافی ہے. اگر سچ بولتا ہوں تو میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تو وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے. اس طرح زنا کرنے جاتا ہے، پھر یہی کہ اگر سچ بولتا ہوں تو سنسار ہو جاؤں گا، اگر جھوٹ بولتا ہوں تو وعدہ خلافی. اسی طرح جو بھی جس بھی کام میں چلا جاتا تو وہی بات یاد آتی، یہاں تک کہ انہوں نے سارے گناہ چھوڑ دیے صرف جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے. سچ بولنا جو بذات خود ایک نیکی ہے. جب بندہ سچ بولتا ہے تو سچ اور وہ سچائی اس کو نیک خصلت بناتی ہے، اس بندے کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے. اسی طرح جھوٹ بولنا جو بذات خود بھی گناہ ہے، اسی کی وجہ سے دوسرے گناہ بھی بندہ شروع کر دیتا ہے، اور آدمی کے اندر فسق و فجور کا میلان پیدا ہوتا ہے، اور اس انہی فسق و فجور کی وجہ سے پھر بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے. عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما، وضو کیا ایک دن، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی پانی کو اپنے بدن پہ ملتے رہے، ملنے لگے. فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يحملكم على هذا، کس وجہ سے یہ کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، جب چہرہ مبارک دھویا پانی نیچے جا رہا تھا، صحابہ کرام اس کو لیتے، جب ہاتھ دھو رہے تھے اس کو لیتے اپنے جسم پہ ملتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہو؟ قالوا حب اللہ ورسولہ، تو کہنے کہ اللہ اور رسول کی محبت کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اس لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ، جو شخص یہ چاہے، جس شخص کی خوشی ہو کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت ہو، یا اللہ اور اس کے رسول کو اس سے محبت ہو، تو اس کو چاہیے فلیصدق حدیثہ، کہ سچی بات کرے، سچ بولے. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت بغیر خیانت کے واپس کرے. وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَ، اور جس کے ساتھ اس کا پڑوس ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ آدمی سچا ہو، دوسرا امانت دار ہو، اور تیسری خصوصیت اس میں یہ ہو کہ وہ خود بھی نیک ہو تاکہ دوسرے پڑوسی اس سے تنگ نہ ہو، کسی دوسرے شخص کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، 6 چیزوں کے بارے میں ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی ایمان کے بعد 6 چیزیں ہیں، اگر کوئی اسی کی ضمانت دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پھر فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو. وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، جب وعدہ کرو تو پورا کرو. وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانت رکھا جائے، امانت تمہارے پاس ہو کسی کی تو ادا کرو. وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، نیچے رکھو.
جہاں اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے دیکھنے سے، ان چیزوں کو نہ دیکھو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کسی کو ناحق نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کا مال ناحق نہ لو۔ جب یہ چھ باتیں، جب ان 6 چیزوں کی ضمانت دو گے، اضمن لکم الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تجارت میں، کاروبار میں صدق و امانت، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو آدمی تجارت کرتا ہے، جو تاجر ہو، الصدوق ہو، ہمیشہ سچ بولنے والا ہو، الامین و امانت دار ہو، خیانت نہیں کرتا کسی سودے میں کسی کے ساتھ، مع النبیین والصدیقین والشہداء، تو ہوگا انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، یعنی قرب خداوندی حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے راست بازی، سچائی انتہائی ضروری ہے، امانت داری انتہائی ضروری چیز ہے۔ اور اس کے برعکس جہنم میں رہنے والے اعمال کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، یہ تاجر لوگ جو ہیں یہ قیامت کے دن بدکار اٹھائے جائیں گے، الا من اتقى وبر وصدق، مگر وہ شخص جو اللہ سے ڈرے، غلط بیانی نہ کرے، وبر، نیکی کرے، امانت میں خیانت بھی نہ کرے، وصدق، اور سچ بولے، کوئی عیب ہو تو چھپائے نہ بیان کرے۔ اگر یہ کام نہیں کرے گا تو قیامت کے دن بدکاروں کے ساتھ اس کی حشر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المؤمن علی الخلال كلها الا الخیانة والکذب، مومن کی طبیعت اور فطرت میں ہر خصلت کی گنجائش ہے سوائے 2 چیزوں کے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ جھوٹ اور خیانت۔ مسلمان کی فطرت میں، مومن کی فطرت میں ہر کام کی گنجائش ہے، لیکن جھوٹ کی نہیں اور خیانت کی گنجائش نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے ان سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، من نتن ما جاء به، ان کی اس بات کی بدبو کی وجہ سے، جنہوں نے جھوٹی بات کی ہے، جو گندی بات کی۔ جھوٹ کی تشبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبودار مردار چیز کے ساتھ، گندگی کے ساتھ دی ہے، تو فرمایا کہ فرشتے 1 میل کے فاصلے پر چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح خیانت، سب سے بڑا خیانت، جن سے بچنا بھی انتہائی آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا وهو لك به مصدق وانت به کاذب، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات بیان کرو اس حال میں کہ وہ تمہیں سچا جانتا ہے، اس کا خیال ہے کہ تم سچ بول رہے ہو حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو، وہ تمہیں سچا سمجھے تم اس کو جھوٹی بات بیان کرو، تو یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، جب سلام پھیری تو سیدھے کھڑے ہو گئے،
اور فرمایا عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، جھوٹی گواہی شرک کے برابر کر دی گئی، جھوٹی گواہی شرک کے برابر کر دی گئی۔ 3 دفعہ یہ بات بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سورہ حج کی یہ آیات فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ